بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحج جو کہ یوم عرفہ ہے، اس کی اہمیت ہر ایک کے لیے واضح ہے۔ البتہ اگر 60 ہجری میں اس پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک جانب سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے کارواں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے قیام مسلم ابن عقیل جو کہ ایک شور و گل کے ساتھ اٹھا تھا، اس قیام کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور جناب مسلم یکا و تنہا رہ گئے تھے۔ امام علیہ السلام نے مکہ کو خیر بات کہہ دیا اور آپ مکہ سے باہر نکل آئے۔ مکہ سے کوفہ تک تقریباً 40 مقامات سے امام علیہ السلام کا گزر ہوا کہ جن میں سے تقریباً 20 مقامات پہ امام علیہ السلام نے قیام فرمایا اور وہاں پہ مختلف قسم کے واقعات اور حوادث پیش آئے۔ انشاءاللہ ہم ان تمام واقعات کو اپنے اپنی نوعیت اور اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے مکمل تفصیل سے بیان کریں گے۔ مکہ سے نکلنے کے بعد 9 ذی الحج کو امام علیہ السلام نے اپنا سب سے پہلا قیام ابطح کے مقام پہ کیا۔ جغرافیائی اعتبار سے ابطح مکہ اور منا کے درمیان پانی کی گزرگاہ ہے، یعنی جب بارش کا پانی منا میں جمع ہوتا ہے تو وہاں سے نکل کر اسی مقام سے گزر کے آگے جاتا ہے، اور جس مقام سے منا کی حدود ختم ہوتی ہے اس کے آگے ابطح کی حدود شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری جانب سے اس کی حدود جنت معلیٰ اور قبرستان حجون پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر امام علیہ السلام کی ملاقات یزید ابن ثبیت سے ہوئی۔ کون تھا یزید ابن ثبیت؟ کہ جب امام علیہ السلام نے بصرہ کے سرداروں کی جانب اپنے خط روانہ کیے تو بصرہ کے اندر ماریہ بنت سعد جو کہ امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھی، ان کے شیعوں میں سے تھی، ان کے گھر میں شیعوں نے اجتماع کیا، تو وہاں پر جب امام علیہ السلام کے خط کو پڑھ کر سنایا گیا تو یہ یزید ابن ثبیت ہی تھے جنہوں نے اپنے بیٹوں اور اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ بصرہ سے جا کر مکہ معظمہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ مل جاؤں گا اور آپ کی مدد و نصرت کرتا رہوں گا۔ اور جب شیعیان علی پر بصرہ کے دروازے بند کر دیے گئے اور آپ کو بتایا گیا کہ شہر کے دروازے بند ہیں لہٰذا آپ مکہ نہیں جا سکتے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ارادے کو ترک نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے ساتھ 2 میرے جوان بیٹے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے مجھے کسی قسم کا بھی خوف نہیں ہے۔ نہایت ہی مشکل کے ساتھ ہی اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ بصرہ سے باہر نکلے اور انہوں نے خود کو امام علیہ السلام کے پاس مکہ پہنچایا، مگر جب یہ مکہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام مکہ سے تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ ابطح کے مقام پہ موجود ہیں۔ چنانچہ یہ وہاں سے باہر نکلے اور ابطح کے مقام پہ پہنچے، لیکن وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام خود ان سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ تشریف لے جا چکے ہیں، تو یہ اپنی قسمت پر نازاں ہوئے اور فخر کیا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ فرزند زہرا خود ہماری زیارت کے لیے مکہ گئے ہوئے ہیں۔ بس دوبارہ واپس مکہ آئے اور امام علیہ السلام کی قدم بوسی کی۔ اس دوران سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کر رہے تھے کہ خداوند عالم کے فضل و کرم اور رحمت سے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے، بس اسی پر نازاں ہونا چاہیے اور اسی پر خوشی منانی چاہیے۔ بس اس مقام پہ یزید ابن ثبیت اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ امام علیہ السلام کے ہمراہی ہو گئے اور آخر وقت تک امام علیہ السلام کے ہمراہ رہے، اور عاشور کے روز میدان کربلا میں اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ امام علیہ السلام کے قدموں میں شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ ادھر 9 ذی الحج کو امام علیہ السلام کا ابطح میں مقام ہے، تو دوسری جانب سے اسی 9 ذی الحج کی جو گزشتہ شب گزری تھی، اس میں جناب مسلم ابن عقیل طوعہ کی میزبانی میں شب گزار چکے۔ جیسے صبح نمودار ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے دربار کو سجانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی تمام لوگوں سے حکم دیا کہ آ کر عبید اللہ ابن زیاد سے ملاقات کرے۔ تو جو افراد بھی اس کے دربار میں آ رہے تھے وہ سب کو بڑی خوش آمدی کر رہا تھا، تو وہ تمام افراد کے جن کو مال و دولت دیا گیا تھا وہ سارے عبید اللہ کے پاس دربار میں جمع ہونے لگے۔ انہی آنے والے افراد میں محمد ابن اشعث بھی تھا کہ جب عبید اللہ نے اسے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ خوش آمدید کہتا ہوں اس شخص کو کہ جو ہماری دوستی اور محبت میں دو رنگی نہیں رکھتا۔ یہ کہنے کے بعد اس کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا اور اس کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا۔ دوسری جانب سے بازار کوفہ میں شب کا ہی کرفیو نافذ ہو چکا تھا اور کسی کو بھی کوفہ سے باہر آنے یا جانے کی اجازت نہیں تھی، اور نیز یہ حکم بھی صادر ہو چکا تھا کہ وہ تمام افراد کے جن کی خبر ماکل نے دی تھی اور جو قیام میں جناب مسلم ابن عقیل میں شریک تھے ان کو ایک ایک کر کے گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا، اور وہ بنیادی کردار کی جن کو حکومت نے گرفتار کیا ان میں عبداللہ ابن علی ابن یزید کلبی، عمارہ ابن صلحب ازدی، عبداللہ ابن نوفل ابن حارث، مختار ابن ابو عبید ثقفی، اسبغ ابن نباتہ اور حارث ابن اعور ہمدانی جیسے جلیل القدر افراد تھے کہ جن کو حکومت نے گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب سے محمد ابن اشعث کو حکم دیا گیا کہ ایک خاص مقام پر جھنڈا نصب کر دیا جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ جو افراد بھی اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے وہ امان میں ہوں گے اور ان کی جان محفوظ ہوگی، لہٰذا لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔ ادھر طوعہ کا بیٹا گھر سے باہر نکلا اور اس نے محمد ابن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب یہ عبد الرحمن اپنے باپ کی تلاش میں نکلا، مگر اس نے جا کر دیکھا کہ دربار عبید اللہ میں اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ جب جناب مسلم کے متعلق خبر دی گئی تو عبید اللہ نے 70 افراد کو عبید ابن عباس سلمی کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ جناب مسلم کو گرفتار کیا جائے۔ اب جب گھر کے باہر فوج کے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دی تو جناب مسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ان کو گرفتار کرنے آئے ہیں، چنانچہ آپ نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور گھر سے باہر آئے تاکہ جہاد کریں۔
کریں، مگر اسی دوران دشمن گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا اور چھتوں پر چڑھ کر انہوں نے جناب مسلم پر آگ برسانا شروع کی اور ان کے اوپر نیزوں کے وار کرنے شروع کیے، لیکن اسی عالم میں جناب مسلم نے اتنے زیادہ وار کیے کہ تمام دشمنوں کو اپنے آپ سے دور رکھا۔ اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا کہ جس کا نام بکر ابن حمران تھا، اس نے آپ کے لب مبارک پر تلوار سے ضرب ماری، جس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک سے خون بہنا شروع ہوا۔ آپ نے اس کے اوپر جوابی حملہ کیا اور اس کو بھی زخمی کر دیا۔ اتنے میں محمد ابن اشعث نے آواز دی اور کہا، اے مسلم، تمہیں امان دی جاتی ہے اور میں اپنے امیر سے تمہاری سفارش کروں گا، وہ بالکی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ سفیر حسین نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی تو انہوں نے سپاہیوں کے گھیرے میں آپ کو گرفتار کیا اور آپ کو گھوڑے پر سوار کیا۔ پس جناب مسلم کو معلوم ہو گیا کہ ان کو ہرگز امان نہیں دی جائے گی۔ پس آپ نے محمد ابن اشعث کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ تمہارا پہلا فریب ہے، اور اس کے بعد محمد ابن اشعث سے کہا کہ اگر تم مجھے ابن زیاد کے پاس لے کر جا رہے ہو تو پھر میرا ایک کام کر دو، ایک قاصد حسین ابن علی کی طرف روانہ کر دو، اس لیے کہ میں ان کو خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں اور یہاں کے لوگ آپ کی حمایت میں ہیں، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ مجھے گمان ہے کہ امام علیہ السلام مکہ سے روانہ ہو چکے ہوں گے، لہٰذا ایک قاصد روانہ کرو اور ان کو کوفہ آنے سے منع کر دو۔ یہ سن کر محمد ابن اشعث نے کہا کہ میں تمہاری آرزو کو ضرور پورا کروں گا اور میں ابن زیاد سے بات کروں گا کہ میں نے تمہاری جان کو امان دی ہے۔ اس کے بعد جب دربار عبید اللہ میں جناب مسلم کو لایا گیا تو محمد ابن اشعث نے کہا کہ اے امیر، میں نے مسلم کو امان دی ہے۔ تو عبید اللہ نے دیکھ کر کہا، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم مسلم کو امان دو؟ میں نے تو صرف اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ کہنے کے بعد جناب مسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے پانی کا مطالبہ کیا کہ مجھے پانی پیش کیا جائے، اس لیے کہ آپ پر پیاس کی شدت طاری تھی، مگر چونکہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ کے لب کٹ چکے تھے، اس بنا پر پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ بھی اس شدت پیاس کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے تھے۔ عبید اللہ نے جناب مسلم کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم ضرور مارے جاؤ گے۔ جناب مسلم نے کہا، کیا تم مجھے مارو گے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمہیں ضرور ماروں گا۔ جناب مسلم نے فرمایا کہ میں پھر وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے دربار میں سے عمر ابن سعد کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ میں اس سے چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن عمر ابن سعد نے اس بات سے انکار کر دیا اور عبید اللہ کے کہنے پہ اس نے جناب مسلم کی وصیتوں کو سنا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں کوفہ میں مقروض ہوں، لہٰذا میری تلوار اور میری زیرہ کو بیچ کر میرا قرضہ اتار دینا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرے لاشے کو ان سے لے کر مجھے کفن پہنا کر دفن کر دینا، اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ ایک قاصد حسین ابن علی کی طرف روانہ کر دینا اور ان سے کہنا کہ مولا آپ کوفہ مت آئیے گا۔ عمر ابن سعد نے خیانت کی اور تمام وصیت جا کر عبید اللہ کو بیان کر دی۔ اس کے بعد عبید اللہ اور جناب مسلم کے درمیان ایک طویل مکالمہ ہوا جس میں اس نے اہل بیت نبوت پر جھوٹ، اتہام اور غلط بیانی سے کام لیا۔ جناب مسلم نے اسے دندان شکن جواب دیا، مگر وہ کبھی امام حسین علیہ السلام، کبھی جناب عقیل اور کبھی خود جناب مسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا۔ بالآخر جناب مسلم ابن عقیل خاموش ہوئے اور آپ نے اسے کسی قسم کا جواب نہ دیا تو اس نے حکم دیا کہ آپ کو دارالامارہ پر لے جایا جائے اور پہلے سر کو کاٹا جائے اور اس کے بعد سے آپ کے بدن کو بھی چھت سے گرا دیا جائے۔ یہ کہنے کے بعد عبید اللہ نے آواز دے کر کہا، کہاں ہے وہ شخص جس نے مسلم ابن عقیل سے ضرب کھائی ہے؟ تو وہ بکر ابن حمران سامنے آیا تو عبید اللہ نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو دارالامارہ سے جا کر زمین پر گرا دو۔ اس نے جناب مسلم ابن عقیل کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو لے کر چلا۔ آپ نے تکبیر کی صدا بلند کی، آپ نے استغفار اپنی زبان سے جاری کیا، محمد و آل محمد پر درود بھیجا اور اس کے بعد آسمان کی جانب دیکھ کر فرمایا، بار الہ تو میرے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما جنہوں نے مجھے فریب دیا، مجھ سے جھوٹ بولا اور میری نصرت سے ہاتھ اٹھایا۔ جب آپ کو چھت پر لے جایا گیا تو آپ نے بکر ابن حمران سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، مگر اس نے آپ کو ہرگز اجازت نہ دی۔ آپ نے اپنی زبان سے استغفار اور کلمہ شہادت جاری کیا اور اس کے بعد لعین نے جناب مسلم ابن عقیل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پہلے آپ کے سر مبارک کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرایا گیا، اس کے بعد بدن اقدس کو بھی زمین پر گرا دیا گیا۔ مہمان پہ کچھ رحم بھی کھایا نہ کسی نے، تلواریں چلی تم پہ بچایا نہ کسی نے۔ سفیر حسین کی شہادت کے بعد محمد ابن اشعث اٹھا اور عبید اللہ کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ اے امیر، اب جب کہ تو نے مسلم کو شہید کر دیا ہے تو ہانی ابن عروہ کو قید میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو آزاد کر دے، اس لیے کہ اس کا ایک شہر میں خاص منصب اور مقام ہے اور مجھ میں مزید ہمت نہیں کہ میں کوفہ والوں کے لوگوں اور اس کے قبیلوں والوں سے دشمنی مول لوں، لہٰذا اسے میرے حوالے کر دو۔ اس وقت تو ظاہراً عبید اللہ نے اس کی بات کو مان لیا اور اس بات کا ارادہ کیا کہ ہانی کو آزاد کر دے، مگر تھوڑی دیر بعد اس نے حکم دیا کہ ہانی ابن عروہ کو بھی بازار میں لے جا کر شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ بندے ہاتھوں کے ساتھ جب ہانی ابن عروہ کو قصابوں کے بازار میں لایا گیا تو اس عالم میں جناب ہانی بار بار آواز دے کر کہتے تھے، اے قبیلہ مزہج والو، اے کوفے والو، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ مگر کسی نے بھی آپ کی پکار کا جواب نہ دیا۔ اسی عالم میں سرے بازار کوفہ میں مجمع عام میں ایک ترکی غلام کے ہاتھوں 2 ضربوں کے ذریعے سے جناب ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا۔
جس وقت آپ کو شہید کیا جا رہا تھا آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے، اے خدا میں تیری رحمت اور تیری خوشنودی کی طرف آ رہا ہوں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔